کون حسین؟ حسین صدیق کا چہیتا، حسین فاروق کا ہے پیارا، حسین عثمان کا نگہباں، حسین حیدر کے دل کا پارا، حسین کا خون بدن بدن میں، حسین کی روح چمن چمن میں، حسین آقا کی انجمن میں، حسین زہرا کے باکپن میں، حسین لخت بطول و حیدر، حسین عاشق کے دل کے اندر، حسین بکھرے تو ہے سمندر، حسین سمٹے تو ہے قلندر، حسین خون محمدی میں، حسین تو روح حیدری میں، حسین جنت کی حاضری میں۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رونق اسٹیج علماء ذوی الاحترام، شعراء اہل سنت، نقیب اجلاس، میرے روبرو تشریف فرما ہمدردان قوم و ملت، غلامان حضور مجاہد ملت، غلامان حضور سرکار ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دیر سے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و آل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ نعت و مناقب کی حسین وادیوں سے ملاقات کر رہے تھے، اور آپ کے جذبات ابھی اور منقبتی کلام ترنم کی دنیا کی سیر کرنے کے خواہش مند تھے۔ چونکہ مجھے سفر کرنا ہے، ٹرین کا ٹائم ہو رہا ہے، لہٰذا تھوڑی دیر کے لیے آپ کے روبرو حاضر ہوں، اور آج کی اس مبارک نشست، مبارک محفل کی مناسبت سے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں کچھ انہی کے دربار کی دی ہوئی بھیک سے انہی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے سرفرازوں میں اپنے نام کو شامل کرانے کی کوشش کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا آپ کا تمام لوگوں کا جمع ہونا قبول فرمائے، آمین۔ اور کمیٹی کے وہ افراد جنہوں نے اس مبارک محفل کو سجایا ہے، اللہ کریم ان کے دل کو عشق مصطفیٰ سے سجا دے، آمین۔ اور انہیں دنیا میں جب تک زندگی دے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے گھر والے اور آقا کریم علیہ السلام کے اصحاب کی سچی غلامی عطا فرمائے، آمین۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ و آل مصطفیٰ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جسے درود یاد ہے وہ بلند آواز سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیر نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں کہ اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے،
اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے۔ واہ 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 واہ، اور پیاسے رہو گے، پیاسے نہ ہم رہیں گے، یہ محشر میں دیکھنا۔ کیا کہنے، اگر اہل بیت کی، سادات کرام کی اللہ نے محبت دی تو یہ شعر آپ کے لیے، اور میں کہوں کہ اگر اللہ نے بابا جان اور ماما جان کی محبت عطا کر دی تو یہ شعر آپ کے لیے کیا کہنے، کہ پیاسے نہ ہم رہیں گے، یہ محشر میں دیکھنا، اپنا بھی ربط ساقی کوثر کے ساتھ ہے۔ واہ 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 واہ، پیاسے نہ ہم رہیں گے، یہ محشر میں دیکھنا، اپنا بھی ربط ساقی کوثر کے ساتھ ہے۔ اور تنہا اسی کے نام سے دشمن تھا بدحواس، اب کیا کرے حسین 72 کے ساتھ ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، تنہا اسی کے نام سے دشمن تھا بدحواس، اب کیا کرے حسین 72 کے ساتھ ہے۔ اور بھیجوں یزیدیت پہ نہ کیوں لعنت اے نصیر، یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے۔ بھیجوں یزیدیت پہ نہ کیوں لعنت اے نصیر، یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے، یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے۔ نبی کا لخت جگر نور عین پیدا کر، علی کا لال زہرا کا چین پیدا کر، تیرے یزید سے لاکھوں یزید ہے موجود، میرے حسین سا کوئی حسین پیدا کر۔ سبحان اللہ، تیرے یزید سے لاکھوں یزید ہے موجود، میرے حسین سا کوئی حسین پیدا کر، میرے حسین سا کوئی حسین پیدا کر۔ ہزار سجدے زمین حرم پہ ہو لیکن حاصل روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں، بتا دیا ہے نبی کے طویل سجدے نے، حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، حسین تجھ سے محبت نہیں، حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کون حسین، کسے حسین کہا جاتا ہے؟ اگر اشعار کی فراوانی میں سنانے کی کوشش کروں تو 2 سے 4 منٹ آپ کی توجہ میری جانب۔ کون حسین اور کس حسین کا تذکرہ کرنے ہم اور ہمارا آپ بیٹھے ہیں؟ وہ حسین جنہیں اگر اشعار کا سہارا لیا جائے، جن کی بارگاہ میں اگر اشعار سے خراج عقیدت پیش کیا جائے تو یوں کہوں گا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ پورا مجمع عشق حسین میں ڈوب کر ایک مرتبہ آقا حسین کی بارگاہ کو ذہن میں رکھے، بارگاہ مصطفیٰ میں اس یقین کے ساتھ درود پڑھے کہ ہم پڑھتے ہیں اور وہ سنتے ہیں، اور غلام اگر دل کی گہرائیوں سے پڑھے تو وہ سنتے بھی اور جواب بھی عنایت کرتے ہیں۔ بابا سے بلند پڑھے اللہ رب اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک سلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی حسین ایک دل نشیں کہانی، کیا کہنے، حسین زہرا علی کا جانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین دجلہ کا خشک ساحل، حسین صحرا کی بے کرانی، حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین سجدوں کی سرزمی ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے۔ کون حسین؟ حسین ایما کی جستجو ہے، حسین یزدہ کی آبرو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر 4 سو ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے، حسین شاگرد لہو لہو ہے جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے، حسین شاگرد لہو لہو ہے، صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیمبر کا ہو بہو ہے، صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیمبر کا ہو بہو ہے۔ کون حسین؟
حسین حسین کا خون بدن بدن میں، حسین کی روح چمن چمن میں، حسین آقا کے بانک پن میں، حسین زہرا کی انجمن میں، حسین لخت بطول و حیدر، حسین عاشق کے دل کے اندر، حسین بکھرے تو ہے سمندر، حسین سمٹے تو ہے قلندر، خدایا اس دل کو چین دینا، بہایا آنسو و نین دینا، ہماری نسلوں کو بھی خدایا فقط تو عشق حسین دینا، ہماری نسلوں کو بھی خدایا، ہماری نسلوں کو بھی خدایا فقط تو عشق حسین دینا۔ کون حسین؟ حسین صدیق کا چہیتا، حسین فاروق کا ہے پیارا، حسین عثمان کا نگہباں، حسین حیدر کے دل کا پارا، حسین کا خون بدن بدن میں، حسین کی روح چمن چمن میں، حسین آقا کی انجمن میں، حسین زہرا کے باک پن میں، حسین لخت بطول و حیدر، حسین عاشق کے دل کے اندر، حسین بکھرے تو ہے سمندر، حسین سمٹے تو ہے قلندر، حسین خون محمدی میں، حسین تو روح حیدری میں، حسین جنت کی حاضری میں، حسین عرفی کی شاعری میں، حسین جنت کی حاضری میں، حسین عرفی کی شاعری میں۔ کون حسین؟ حسین ابوبکر کی صداقت، حسین فاروق کی عدالت، حسین عثمان کی سخاوت، حسین حیدر کی ہے شجاعت، خدایا اس دل کو چین دینا، بہایا آنسو و نین دینا، ہماری نسلوں کو بھی خدایا فقط تو عشق حسین دینا، ہماری نسلوں کو بھی خدایا فقط تو عشق حسین دینا۔ کون حسین؟ حسین غوث الورا کے نانا، حسین خواجہ پیا کے دادا، کہے یہ عرفی برشک سے اب وہ میرا جد ہے میرا گھرانہ، وہ میرا جد ہے، وہ میرا جد ہے میرا گھرانہ، ظلم بے شک مزید ہو جائے، بچہ بچہ شہید ہو جائے، ہم حسینی ہیں حسینی رہیں گے، چاہے ساری دنیا یزید ہو جائے، چاہے ساری دنیا یزید ہو جائے۔ یہ ساؤنڈ کیوں نہیں بڑھ رہا آپ کا؟ یہ ساؤنڈ کیوں نہیں بڑھ رہا؟ یہاں سے دیں ساؤنڈ۔ ہر دن مائک کے سامنے رہنا، تھوڑا سا رحم کریں۔ نبی رحمت آقا دو عالم علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ حضور کے ایک زانوے مبارک پر ایک گود میں حضرت ابراہیم آقا کریم علیہ السلام کے لخت جگر، اور دوسری گود میں حضرت امام حسین، دونوں کی کم عمری ہے، آقا کی دونوں گود میں موجود ہیں۔ سرور انبیاء علیہ السلام کبھی ابراہیم سے پیار کرتے ہیں، کبھی حسین سے پیار کرتے ہیں، دونوں کو سینے سے چمٹاتے ہیں، دونوں حضور اکرم علیہ السلام کے نور نظر ہیں، دونوں سرور انبیاء علیہ السلام کے لخت جگر۔ ایک حضور کا شہزادہ ہے، ایک حضور کی بیٹی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا شہزادہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام دونوں سے محو گفتگو، محو پیار، دونوں پر اپنی نگاہ رحمت لٹا رہے ہیں، دونوں پر نگاہ الفت لٹا رہے ہیں۔ اتنے میں اللہ عز و جل کا مقدس فرشتہ حضرت جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں دست بستہ حاضری دیتے ہیں، عرض کرتے اللہ یسلم علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ پر اپنی سلامتی نازل فرمائی، سلام بھیجا ہے۔ پھر یوں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، رب کائنات نے یہ پیغام بھیجا، اے میرے محبوب، دونوں شہزادوں سے کھیل رہے ہو، دونوں شہزادوں سے پیار کر رہے ہو، دونوں شہزادہ آپ کے دل کا چین، آپ کے دلوں کا قرار ہے، رب تبارک و تعالی یہ پیغام بھیجتا ہے بزبان جبریل امین کہ یا رسول اللہ، رب تبارک و تعالی کی مرضی یہ ہے کہ دو میں سے کوئی ایک شہزادہ آپ کے پاس رہے گا، کسی ایک کو رب تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں یاد فرما رہا ہے، یعنی کوئی ایک زندگی کی بہاریں دیکھے گا، کسی ایک کو موت کی نیند سونا ہوگا، کسی ایک کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے آنگن میں کھیلنے کا موقع ملے گا، اور کسی ایک کو رب تبارک و تعالی کی بارگاہ کی حضوری نصیب ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام کے ایک بیٹے ابراہیم، دوسرا بیٹی کا شہزادہ حسین ہے۔ ایک نظر ابراہیم کو دیکھتے ہیں، ایک نظر حسین کو دیکھتے ہیں، پھر ایک نظر ابراہیم کی طرف، پھر ایک نظر حسین کی طرف، دونوں کو سینے سے لگایا، پھر جبریل امین سے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے لیے حسین کو پسند کرتا ہوں، رب کائنات کے لیے ابراہیم کو پسند کرتا ہوں۔
ابھی 3 دن نہیں گزرے تھے کہ حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مجمع صحابہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ میری گود میں ابراہیم بیٹھا تھا, میری گود میں حسین بھی بیٹھا تھا. رب کائنات نے مجھ پر منحصر فرما دیا, میری مرضی پہ چھوڑ دیا. مصطفیٰ جسے چاہو زندگی دے دو, جسے چاہو موت کی نیند سلا دو. آج لوگ کہتے ہیں کہ آمنہ کا لال مختار کائنات نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سرور انبیاء علیہ السلام کسی طرح کا اختیار اور کنٹرول نہیں رکھتے. ارے لوگوں ذرا سوچ کر دیکھو, ہمارے گھر کے بچے پیدا ہوتے ہیں رب کی مرضی سے, ہمارے گھر کے بچے انتقال کرتے ہیں رب کی مرضی سے. آپ کے گھر کا باپ, آپ کے گھر کا شخص انتقال کرتا ہے رب کی مرضی سے. دنیا جہان کے سارے انسان مرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے. لیکن کبھی ملک الموت آ کر یہ نہیں پوچھتے تیرے 2 بیٹے ہیں, کس کی موت چاہتا ہے, کس کی زندگی چاہتا ہے. یہ دنیا کے عام بشر کا حال ہے. لیکن جب سید البشر کی باری آئے, جب امام الانبیاء کی باری آئے, جب مختار کائنات کی باری آئے, تو رب تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہوتا ہے میرے مصطفیٰ, نظام تو یہ ہے کہ بنا پوچھے موت عطا کی جائے. لیکن بات جب تمہارے شہزادے کی آتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ پہلے مرضی مصطفیٰ جانتا ہے, اس کے بعد اپنی رضا کا حال پیش فرماتا ہے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, شہدائے کربلا. حضور کی بارگاہ میں ایک بیٹے ابراہیم تھے, حضور کے لخت جگر. کیا کہنا, دوسرے حضرت سیدہ کائنات کے لخت جگر حضرت امام حسین. جبریل امین نے آ کر کہا یا رسول اللہ, اللہ کا یہ حکم ہے کہ 2 میں سے کوئی ایک زندہ رہے گا, کسی ایک کو موت کی نیند سونا ہوگا. اب آپ کی مرضی ہے, یہ مرضی موت دینا ہے لیکن مرضی مصطفیٰ کی, زندگی دینا ہے لیکن مرضی مصطفیٰ کی. دیکھنا یہ ہے کہ رب کے محبوب چاہتے کیا ہے. تبھی تو کہنے والا عشق کی دنیا میں غوطہ زنی کرتے ہوئے کہتا ہے زہر عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 3 دن نہیں گزرے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا, یعنی حضور کے لخت جگر کا انتقال ہوا. صحابہ کے درمیان حضور نے یہ بیان فرمایا کہ مجھ سے یہ پوچھا گیا تھا, اللہ کے محبوب کی بارگاہ کی تربیت یافتہ صحابہ اکرام میں سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ, ابراہیم آپ کا بیٹا تھا, آپ اس کی زندگی پسند کرتے. ابراہیم آپ کا لخت جگر تھا, آپ اس کی زندگی کی بہاروں کو پسند فرماتے. آپ نے حسین کی زندگی کو کیوں ترجیح دی, آپ نے ابراہیم پر حسین کو کیوں پسند فرمایا. اور میرے پیارے آقا کیا فرماتے ہیں سنو. حضور فرماتے ہیں سنو, بات فقط اتنی ہے کہ اگر ابراہیم انتقال کرتا تو اس کا دکھ, اس کی تکلیف مجھ محمد کو ہوتی, لیکن اگر حسین انتقال کر جاتا تو اس کی تکلیف میری بیٹی فاطمہ کو ہوتی. مجھے اپنی تکلیف تو گوارا ہے, مجھے اپنی لخت جگر فاطمہ کا دکھ گوارا نہیں. کیا کہیں, اللہ اکبر, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اب یہاں پر 2 نقطے اور ہیں, کیا 2 باتیں اور. ایک راز تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی موت کو کیوں پسند فرمایا, وجہ اس کی کیا ہے, میں 1 منٹ میں اسے سمٹا دوں. وجہ اس کی یہ کہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبوت سے سرفراز فرمایا تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کا نظام اور سسٹم تھا کہ باپ نبی ہوتا اور بیٹا بھی نبی ہوتا. اور حضور علیہ السلام کو رب کائنات نے خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا. اب اللہ کے حبیب کے بعد کوئی آخری نبی نہیں, کوئی آخری نبی نہیں آنے والا. اگر حضور کے شہزادے حضرت ابراہیم زندگی کی بہاریں دیکھتے جوان ہوتے اور رب تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے مطابق چونکہ مصطفیٰ کریم خاتم النبیین امام الانبیاء بن کر جلوگر ہو گئے اور ان کے شہزادے جوان ہوتے اور نبوت سے سرفراز نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کرسچن, کوئی بنی اسرائیل کا فرزند امت محمدیہ کے کسی ادنا سے غلام مصطفیٰ کو پکڑ کر یہ کہتا
کہ ہمارے نبیوں کا تو دستور یہ تھا کہ باپ نبی ہوتا تو بیٹا بھی نبی ہوتا، لیکن تم اپنے نبی کو امام الانبیاء سردار انبیاء فخر رسول کہتے ہو، لیکن یہ شان کہاں ہوئی کہ ہمارے نبی کا بیٹا بھی نبی لیکن تمہارے نبی کا بیٹا نبی نہیں؟ اس لیے رب کائنات نے اس سارے جھگڑے کو ختم کیا تاکہ دنیا والے میرے مصطفیٰ کو لا اولاد بھی نہ سمجھے اور اولاد کو جوان نہ کیا تاکہ میرے محبوب کے غلاموں کو کوئی یہ سوال نہ داغے مصطفیٰ کریم کے شہزادے کو موت کی نیند بھی سلائی تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان کو بڑھانے کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنے کا زمانہ، حضور کی زوجہ حضرت ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضور اپنے شہزادے امام حسین کے ساتھ کھیل رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کا اپنے شہزادے کے ساتھ کھیلنا ہمارے اور آپ کے کھیلنے جیسا تو نہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حسین کبھی اپنے نانا کے سینے پہ سوار ہو کر کبھی اپنے نانا کی داڑھیوں سے کھیلتے، کبھی بالوں سے کھیلتے، کبھی نانا اپنے نواسے کی پیشانی کو بوسہ دیتے، کبھی ہونٹوں کو بوسہ دیتے، کبھی زبان چوسنے کے لیے دیتے، کبھی سرور انبیاء علیہ السلام اپنے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھتے اور حسین اپنے نانا کی پشت پر سوار ہو جاتے، کبھی حضور نیچے بیٹھتے اور حسین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کاندھے پہ سوار ہو جاتے۔ آپ نے روایتیں سنی ہے کہ حسین اگر پشت پہ سوار ہو تو نانا اپنی نماز کی تسبیح کو بڑھا دے، اگر حسین مسجد میں چلا آئے تو نانا اپنے خطبے کو روک کر حسین کو اپنے سینے سے لگائے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے نواسے حسین کے ساتھ اسی طرح فرحت و انبساط کی وادیوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ ماں ام سلمہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا، میں بڑا خوش تھی، اچانک میں نے آواز نہ سنی، یہ جو کھیلنے کی، یہ جو بات چیت کی، یہ جو فرحت و انبساط کی کیفیات سے دو چار چھن چھن کر آوازیں میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی، اب وہ آواز نہ سنی۔ میں نے دروازے کی سان میں سے جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ محبوب خدا بیٹھے ہیں، حسین وہیں بیٹھے ہیں، محبوب خدا کے ہاتھوں میں مٹی کا ایک ٹکڑا ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بہ رہی ہے۔ حسین وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے نانا کے چہرے مقدس کی زیارت فرما رہے ہیں۔ ام سلمہ بیان فرماتی ہے میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ ابھی تو آپ حسین کے ساتھ مسکرا رہے تھے، ابھی تو حسین کے ساتھ فرحت و انبساط کی وادیوں میں دو چار تھے، لیکن میرے محبوب بات کیا ہے؟ ابھی کچھ لمحوں میں آپ کے چہرے کا رنگ بدل چکا ہے، ابھی آنکھوں کی شوخیاں آنسوؤں میں تبدیل ہو گئی، ابھی آپ کے چہرے کا رنگ سرد پڑ گیا۔ میرے محبوب بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ بے قراری کا سبب کیا ہے؟ آؤ اپنے دلوں میں ٹھنڈک، اپنے دلوں میں چین مصطفیٰ کریم کے نام سے پہنچانے والے غلامان پیغمبر ذرا توجہ سے سننا۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ام سلمہ میں اپنے بیٹے حسین سے پیار کرتا ہوں، میں اپنے لخت جگر حسین سے محبت کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ فرحت و انبساط کی وادیوں میں کھویا تھا کہ اتنے میں حضرت جبریل امین میری بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ کا یہ پیغام پہنچایا اے میرے مصطفیٰ، رب تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام کہ اے میرے مصطفیٰ جس حسین سے اتنا پیار کرتے ہو، جس حسین سے اتنی محبت کرتے ہو، جس حسین کے ساتھ اتنا کھیل رہے ہو، اسی حسین کو آپ کا کلمہ پڑھنے والی امت، آپ کا کلمہ پڑھنے والی قوم میدان طف جسے کربلا کہا جاتا ہے، اس مقام کربلا میں آپ کے اسی حسین کو تہہ تہہ کیا جائے گا اور شہید کر دیا جائے گا۔ ام سلمہ فرماتی ہے میرے آقا نے فرمایا اے ام سلمہ میں نے جبریل سے کہا اے جبریل مجھے اس مقام کی مٹی لا کر دو جس مقام پر میرا حسین شہید ہوگا۔ حضرت جبریل امین نے مٹی لا کر دی۔ اب آقا کا یہ فرمان سنو، مصطفیٰ اس مٹی کو ام سلمہ کے حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں ام سلمہ اس مٹی کو دیکھتی رہنا کہ جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھنا کہ میرا حسین شہید ہو گیا۔ یہ واقعہ حضرت امام حسین کے بچپنے میں ہوا۔ کب ہوا؟ بچپنے میں۔ آواز جاری ہے آپ تک؟ یہ واقعہ حضرت امام حسین کے بچپنے میں ہوا۔ سن 60 ہجری کا وقت آیا، تقریباً 53 سال کے بعد، 53 یا 54 ایئرز کے بعد، سن 60 ہجری
توجہ ہے؟ جی یہ بچپنے میں ہوا. اچھا آپ ذہن نشین رکھیں کہ امام حسین کی شہادت کی خبر نانا جان کو بھی تھی, جی والدہ سیدہ کائنات کو بھی تھی, جی بابا حضرت علی شیر خدا کو بھی تھی, بھائی حضرت امام حسن کو بھی تھی. لیکن جن کے نام کے سہارے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے ان کے گھر کے شہزادے کو اتنی بڑے آزمائش سے گزرنا ہوگا, ہے نا؟ سب جانتے تھے, لیکن تاریخ کی ایک روایت ایسی نہیں ملتی کہ کسی نے اللہ سے یہ دعائیں کی ہو کہ مولا میرے حسین کو بچا لے. باپ جانتا ہے کہ میرا بیٹا کربلا کے ریگزار پر تڑپے گا, لیکن باپ یہ نہیں کہتا مولا میرے حسین کو بچا. ماں جانتی ہے کہ میرے بیٹے حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑیں گے, لیکن ماں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کبھی نہیں کرتی کہ مولا میرے حسین کو تڑپنے سے بچا. نانا جانتے ہیں کہ میرا نواسا حسین میدان کرب و بلا میں شہید ہوگا, گھوڑے دوڑائے جائیں گے, نیزے پر اس کے سر نیاز کو بلند کیا جائے گا, لیکن نانا زندگی میں کبھی نہیں کہتے کہ مولا میرے حسین کی اس کیفیت سے میرے حسین کو بے چینی سے بے قراری سے محفوظ فرما. نہیں, کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ تو ذات وہ ہے کہ ہم ان کا نام دعاؤں میں لے تو ہماری دعائیں قبول ہو جائیں. ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے گھر کے شہزادے تو اس کیفیت سے دو چار ہونا ہے, لیکن دعائیں نہیں ہوتی. وجہ جانتے ہیں کیا؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ اگر وہ دعا کر کے حسین کو بچا لیں اور آنے والے زمانے میں کسی کے گھر میں آزمائشوں کا پہاڑ ٹوٹے تو پھر اس کے دل میں تمنا ہے کہ کاش ہمارا باپ بھی علی جیسا ہوتا تو اس کی دعا سے میرا بیٹا بچ جاتا, ہماری ماں فاطمہ جیسی ہوتی تو ہمارے گھر کا بچہ بچ جاتا. نہیں, انہوں نے دعائیں مانگی ہے لیکن حسین کو بچانے کی دعائیں نہیں. انہوں نے جب دعائیں مانگی تو کہا میرے مالک میرے حسین کو ثابت قدمی عطا فرمانا, میرے حسین کو امتحان میں کامیابی اور کامرانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. 53 سال تقریباً 54 سال کے بعد 54 ایئرز کے بعد سن 60 ہجری کا واقعہ دیکھیں. 10 محرم الحرام عاشورہ کا دن, میدان کربلا کے واقعات آپ نے سماعت کیے. جی کربلا کے اس ریگزار پہ وہاں خاندان حسینی پر تیر و تلوار کی برسات ہو رہی ہے, جبر و ستم کیا جا رہا ہے, اور یہاں